بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، آج موضوع ہم نے مسجد اور علم، مسجد یعنی مسلمانوں کی ایک یونیورسٹی، تربیت کی، تعلیم کی، علم کی، تحقیق کی، یہ ایک یونیورسٹی اور سیاست کی۔ آج کل تو وہ سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے نا کہ ہر جھوٹ کو وہ سیاست کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ سیاست کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے تہذیب اخلاق، اس کے بعد تدبیر منزل اور سیاست مدنی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں اس کی۔ تہذیب اخلاق اپنے آپ کو درست پیدا کرنا، پیش کرنا، سچ بولنا، اچھے کام کرنا، درستگی کی طرف جانا، یا اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا۔ ایک ہوتی ہے تدبیر منزل، گھر والوں کے بارے میں سوچنا، خاندانوں کے بارے میں سوچنا۔ ایک ہوتا ہے سیاست مدنیہ، یعنی ملکی سیاست کو سمجھنا، شہری سیاست کو سمجھنا، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، ان کو حل کرنا۔ یہ جس کو سیاست کہتے ہیں، یہ تو جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ تو دھوکہ دہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، یہ تو ایک دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے۔ فراڈ کا نام انہوں نے سیاست رکھا ہوا ہے۔ سیاست بہت اچھی چیز ہے، اور دین سیاست کے بغیر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کا معاملہ ہو رہا ہے، اسلام کی بات۔ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ اسلام قانون اور تہذیب اور اخلاق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے۔ لیکن میں بات یہ نہیں کر رہا، میں بات اصل میں کر رہا ہوں کہ مسجد اور مسجد کا سیاست اور علم اور تحقیق اور تربیت اور تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جب بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی، کیا مقاصد تھے؟ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے، مکہ کے اندر، بازاروں میں بتاتے تھے۔ ایک جگہ مقرر نہیں تھی تبلیغ اور تربیت کی اور علم اور تحقیق کی، ایک جگہ مقرر نہیں تھی، نہ موقع ملا تھا۔ مکہ کے اوپر کفار کا قبضہ تھا، وہاں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ مسجد میں کوئی، مکہ کے حرم کے اندر کوئی بیٹھتا، کوئی اللہ کے رسول بات کرتے تو ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ تو الگ سے جگہ تو چاہیے تھی نا۔ پھر کسی کے گھر میں سرکار پروگرام کرتے تھے، پتہ ہے نا، جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر مسلمان ہوئے تھے، آپ کسی کے گھر میں ہی تھے، گھروں میں جا کے پھر وہاں پہ حلقے بنا، جیسے ہم وہ محفل کرتے ہیں، تو کسی گھر میں، جیسے رات کو بھی ہم محفل کر کے آئے ہیں، تو کسی کے گھر میں کی ہے، گھروں میں جا کے چھوٹے چھوٹے اسٹیجوں پہ ایسے کوئی یعنی کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی اس وقت تبلیغ کے لیے۔ پھر جب مدینہ شریف میں تشریف لایا نا، تو پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ یونیورسٹی کس کا نام تھا؟ اس کا نام کیا رکھا؟ مسجد، ٹھیک ہے، جس کو ہم آج مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی بنیاد ہے، یہاں پہ تبلیغ، تربیت، تعلیم، تحقیق، علم کی بنیاد رکھی سرکار نے۔ تو مسجد میں بیٹھنا ہے، ادب کے لیے کیا رکھا کہ وضو کرنا ہے۔ اب وضو کیوں تھا؟ سیدھے ہو، سیدھے ہو بیٹھو۔ ہاں، وضو کیوں تھا؟ وضو دیکھو، عرب کے اندر بدو جو تھے وہ محفل کا ادب نہیں کرتے تھے، محفل کے اندر ہی ہوا خارج کر دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں، کوئی محفل کے اندر ہوا خارج کرتے، سارے لوگ ہوادار ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، دیکھا نا، لوگ کہتے ہیں یار باہر جا کے کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے، وہ اللہ کی طرف سے وضو آ گیا۔ وضو کے دو معاملے تھے،
ایک تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، دھونے کی عادت ڈالنا، صفائی رکھنا۔ دوسرا کیا مقصد تھا؟ ٹیک لگاؤ۔ دوسرا کیا مقصد تھا؟ دوسرا کیا مقصد تھا؟ کہ لوگ محفل کا ادب کریں، محفل کے اندر کوئی ہوا خارج کر کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، یعنی بدبو سے اجتناب کریں تاکہ لوگ دھیان سے بات کو سن سکیں، یہ تھا۔ اور نماز کیوں قائم رکھی کی؟ تاکہ لوگوں کو، جیسے فوج کے اندر پریڈ ہوتی ہے، اسکول کے اندر ایک اسمبلی ہوتی ہے، یہ اسمبلی ہے، یہ پریڈ ہے عہد کرنے کی، سارا دن کی عہد کیا کرنا ہے؟ میں نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، انصاف کو قائم کرنا، سچی بات کرنی ہے، یہ اقرار کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہے نا، پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی وحدانی کو جانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہاری مدد چاہتے ہیں دنیاوی معاملات میں، آخری معاملات کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اقرار ہے کہ ہم حلال کھائیں گے، حرام سے اجتناب کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ فجر جو ہے نا، یہ ایک پریڈ ہے، اسمبلی ہے، اسے ظہر ایسے اثر، اقرار، ایمان کو دہرانے کا، اس کو قائم رکھنا۔ وہ جو دہرایا ہے آپ نے ایمان کو، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے آپ نے ادا کی ہے، پڑھی ہے، سیدھے ہو، پہلے آپ نے نماز کو ادا کیا ہے، میری بات سنو غور سے، میں جو بات کر رہا ہوں، پہلے نماز آپ نے ادا کی ہے، صرف ادا کی ہے، پڑھا ہے اس کو۔ قرآن پاک کے اندر تو یہ یقیم الصلاۃ، اور پڑھ تو لیتے، اس کو قائم بھی رکھو۔ قائم کیسے رکھنا ہے؟ آپ نے فجر پڑھی ہے، اسمبلی کی ہے، پریڈ کی ہے، اب وہ جو اقرار کیا اس کو قائم، اس پہ قائم رہنا ہے۔ کیسے؟ آپ نے عصر تک، ظہر تک حلال حرام کی پہچان کرنی ہے، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، انسانیتی کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہے قائم رکھنا، اقیم الصلاۃ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادا کرنا نہیں ہے قائم رکھنا، وہ تو پڑھنا ہے، اس کو قائم رکھنا، کہ تمہارا کوئی معاملہ بھی دین کے باہر نہ ہو، تم روزی کماؤ تب بھی دین کے اندر، اللہ کے لیے خوشنودی کے لیے، جو بھی کرنا اللہ کے خوشنودی کے لیے کرو، یہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو میری؟ ہاں، اس کا مقاصد یہ ہے۔ اس کے بعد ظہر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، ظہر میں پھر آگے اقرار کرتے ہو، عصر کے بعد پھر کرتے ہو، پھر عشاء کے بعد پھر کرتے ہو، کہ میرا سونا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ ہے قائم کرنا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پڑھ دیا تو قائم ہوگی، یہ نہیں ہے قائم کرنا، وہ تو اسمبلی ہے، پریڈ ہے، تم پریڈ کے اندر سے، اسمبلی کے اندر سے فارغ ہو کے اقرار کر رہے ہو، تو ایمان کو دہرانا ہے، صرف اس کو قائم رکھنا ہے آپ لوگوں نے، کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے دور نہ رہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب میں اصل بات جو کر رہا تھا کہ یہ مسجد سے بات نکل رہی ہے نا، مسجد سے یہ بات نکل رہی ہے، کیا؟ پہلے آداب محفل کے، ہوا خارج نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، وضو نہیں تو تیمم کرو، یعنی ہوا نہیں خارج کرنی، محفل کا ادب کرنا ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اس کے بعد کیا آ جانا ہے؟ اس کے بعد کیا آ جانا ہے؟ کہ نماز، پریڈ، وہ عہد، اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد کرنا، دہرانا فجر کی نماز کے دوران، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آگے آیت وغیرہ جو دعائیں مانگتے ہو، سب کچھ اس کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے اس عہد پہ قائم رہنا ہے ظہر تک، پھر ظہر آگے پھر اقرار کرنا ہے، عصر تک قائم رہنا ہے، عصر آگے مغرب تک، عشاء تک، پھر فجر تک، یعنی 24 گھنٹے تم نے اس کو قائم رکھنا ہے، اس عہد کو، اس اقرار کو جو تم بار بار کرتے ہو پریڈ کے اندر۔ کون سکھاتی ہے؟ مسجد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور بات ہوگی، ایک تو بات یہ ہوگی، بات سن رہے میری؟ ایک بات تو یہ ہوگی، آگے بات سنو، آگے یعنی اس کے بعد علم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا، اس کو کیسے پیدا کیا گیا،
زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کیسے پیدا کیا گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ پہلی آیت کس کے اوپر آئی ہے؟ بیالوجی کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ بیالوجی کے اوپر آئی ہے پہلی آیت۔ کہاں سے یہ بات ملی؟ مسجد سے۔ ہماری یونیورسٹی کون سی ہے؟ مسجد۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہاں سے بات ملی؟ مسجد سے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، بیالوجی یہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ سائنس کے اوپر۔ کہاں سے ملی؟ مسجد سے۔ پھر اس کے بعد ایک امیر کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے، ایک شوہر کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے، بیوی کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے، باپ کے اوپر کیا لاگو ہے، کیا حکام ہے، اولاد کے اوپر کیا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے، آپ نے سزا اس جزا کیسے دینی ہے، قاتل کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، چور کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ ساری سیاست کی باتیں ہیں نا، تو سیاست کہاں سے ملی ہے؟ مسجد سے۔ اور جتنی دیر سیاست مسجد میں رہی، سیدنا عمر جیسے لوگ پیدا ہوئے، سیدنا ابو بکر جیسے لوگ پیدا ہوئے، سیدنا عثمان جیسے لوگ پیدا ہوئے، اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، سیدنا علی جیسے لوگ پیدا ہوئے، سیدنا امام حسین جیسے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا ہے کہ ووٹ دینا میرا حق ہے، تم مجھ سے زبردستی ووٹ نہیں لے سکتے، اگر زبردستی لوگے تو کیا ہے یہ ایک آمریت ہے، یہ ایک جبر ہے، یہ ایک فردی حکومت ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہاں سے ملی بات؟ مسجد سے۔ مسجد کیا ہماری ہوئی؟ یونیورسٹی۔ یہی وجوہات تھیں کہ امام جعفر صادق جیسے جنہوں نے سائنس کی پہلے ابتدا کی، پھر یہ جابر بن حیان جیسے لوگ پیدا ہوئے، یہ خوارزمی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ریاضی کے بارے میں بڑی کام کیے، اور ایک قسم کے لوگ پیدا ہوئے سائنسداں۔ یہ سارے عالم تھے، سارے امام تھے، عالم، امام، اللہ کے ولی تھے۔ یہ ڈاکٹر خود ہوتے تھے، اوزار خود تیار کرتے تھے، تذاب بناتے تھے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بنیاد ہے سائنس کی، یہ انہی کے اوپر ہے نا۔ کشش سیکل کو بیان کیا ان لوگوں نے، آج وہ گریوٹی کسی کے نام پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا نام لگا رہے ہیں، انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ زمین ہلکی اور بھاری چیز برابر زمین کے اوپر گرتی ہیں۔ یہ عالم تھے۔ کس نے بتایا ہم کو؟ یہ مسجد میں ابھی حال کی بات ہے۔ میں نے بڑے بڑے حیران کن واقعات دیکھتا ہوں حکیموں کو، وہ نبض چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو پہلے جب میں بچپن تھا، اس وقت یہ آخری دور تھے حکیموں کے۔ عالم اپنے لیے روزگار پیدا کرتے تھے، کیسے؟ علم کو وہ فری پڑھاتے تھے، علم فری پڑھاتے تھے۔ اپنا روزگار کہاں سے چلاتے تھے؟ وہ اپنا روزگار وہ چلاتے تھے حکمت سے، حکیم بنتے تھے۔ یہ میں نے بھی دیکھا ہے دور، جیسے علامہ یعقوب صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم مدرسوں سے ختم ہو گیا، علماء کرام بے روزگار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے علماء کرام کو کافی مشکلات پیش آئیں، حکومت نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اس کا کافی ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ نام نہاد قسم کے لوگ آگے آ گئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ہے علم کے بارے میں دیکھو، دوسرے مذاہب میں جیسے عیسائیت کے اندر ان کے خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، چوڑی ہے، اسلام نے بتایا کہ یہ زمین تو گول ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ایک سائنسدان جو بغداد سے پڑھ کے گیا تھا، اس نے کہا واقعی زمین گول ہے، تو ان کے خلاف عیسائیوں نے یورپ میں اتنا احتجاج کیا، اس نے خود کہا مجھے پھانسی لگا دو، یعنی وہ اتنا تنگ پڑ گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اسلام کہتا ہے دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے۔ ہندو جس کے اوپر وہ عبادت سمجھتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، خدا کہتا ہے اس کے اندر عبادت کو، یہ اس کے اندر تحقیق، ہم کہتے ہیں تحقیق کرو یہ مخلوق ہے۔ جو دیکھو جو ادب میں رہے گا
وہ تحقیق کرے گا، وہ تو بے ادبی کبھی نہیں کرے گا، تحقیق تو وہی کرے گا جو مخلوق سمجھے گا۔ تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ کائنات کے اندر تمام مخلوق کیا ہے؟ تمام کائنات کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ مخلوق۔ ان کے اوپر غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد سوچو سمجھو کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگی ذات، وہ اللہ، اس کو ذات سے نکال دیا گیا، اسی کی عبادت کرو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جتنی دیر علم، سائنس، تحقیق، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جیسے ریاضی، سیدنا ابو بکر صدیق بڑے ماہر تھے ریاضی کے، علم و میراث اسی لیے نا۔ اور میں نے وہ پہلے بھی ایک جگہ بتایا کہ واحد تثنیہ جمع عربی کی بنیاد ریاضی کے اوپر ہے۔ جتنی دیر علم، تحقیق، سیاست مسجد کے اندر رہی، مسلمانوں نے ترقی بھی کی اور سچ بولنا بھی سیکھا، اور مسلمان آگے بھی بڑھے۔ جب یہ مسجد سے باہر نکل کے دنیا کے ہاتھوں میں لگ گئی اور اس کو دنیا کا علم جانے لگا، سمجھنا جانے لگا، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ جھوٹے، مکار، فریبی، دغا باز لوگ ہماری قوم کے اوپر مسلط ہو گئے، بادشاہ مسلط ہو گئے، جو اسلام کے اندر غلط ہے، جو جیسے عربوں کے اندر ہے، سمجھو آمر لوگ مسلط ہو گئے، بیت المال کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آج بھی ہماری بقا کیسے ہے کہ یونیورسٹی کو مسجد کی حیثیت دی جائے، تاکہ ہمارے اندر علم سیکھنا ایک ایمان کا حصہ بنے۔ ہم علم سیکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا نہ سیکھیں، ظالم نہ بنے، ہماری تربیت بھی ہو۔ جب ڈاکٹر ہے تربیت ہوتی تو کیوں ظلم کرتے؟ جیسے وکیل ہے، اگر تربیت مسجد سے ہوتی تو کیوں ظلم کرتے؟ تربیت ہو اخلاق کی، تہذیب کی، تمدن کی، اس کے بعد پھر یہ کو مخلوق کی خدمت کریں، تو پھر اس کے اندر انسانیت ہی آئے گی، ورنہ یہ مفادات ایسے ہی چلتے رہیں گے، مفادات لوگ سامنے آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔